اچھا، ایک بہت پرانی کہاوت ہے، ہم سب نے سنی ہوگی کہ پیسہ بستر تو خرید سکتا ہے مگر نیند نہیں، جی ہاں، گھڑی خرید سکتا ہے مگر وقت نہیں، کھانا خرید سکتا ہے مگر بھوک نہیں۔ بالکل یہ باتیں سننے میں تو آتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی پیسہ خوشی نہیں لا سکتا؟ آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں، تھوڑا گہرائی میں جا کر۔ جی ہمارے پاس کچھ کہانیاں ہیں دنیا کے چند امیر ترین لوگوں کی، خاص طور پر ان کے ذاتی تعلقات، ان کے زندگی کے اس پہلو پر۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اتنی دولت اور خوشی کا آخر کیا تعلق ہے۔ آئیے اس موضوع پر ذرا گہری نظر ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں جو مواد ہمارے سامنے ہے نا، اس میں ایک چیز فوراً نظر آتی ہے۔ ایک تضاد سا ہے۔ کیسا تضاد؟ مطلب ایک طرف تو وہ دولت ہے جس کا ہم شاید تصور بھی نہ کر سکیں، بے تحاشا پیسہ، اور دوسری طرف ذاتی زندگی میں، خاص کر رشتوں میں، ناکامیاں، مشکلات، یہی چیز اس بات کو اہم بناتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاید ایلون مسک کی ہے۔ آج کل تو وہی ہے دنیا کے امیر ترین شخص۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ ٹیکنالوجی میں، بزنس میں کمال کر دیا ہے، ہم، لیکن ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں ہم، تو وہ تصویر تھوڑی مختلف ہے۔ ہم، پہلی شادی جسٹن ولسن سے 8 سال چلی، ہم، پھر 2008 میں طلاق، جی، پھر اداکارہ ٹلولا ریلی سے شادی کی، وہ رشتہ بھی ٹوٹا، پھر جڑا، اور آخرکار 2016 میں پھر طلاق۔ او، 2 بار؟ جی، اس کے بعد گرائمز جو موسیقارہ ہیں ان کے ساتھ تڑپ رہا، بچے بھی ہوئے، لیکن وہ بھی نہیں چلا، علیحدگی ہو گئی۔ ہم، اور رپورٹس تو یہی بتاتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کئی رشتے بنے اور ٹوٹے۔ پچھلے سال کی ایک رپورٹ تھی کہ وہ آج کل کسی پکے رشتے میں نہیں ہے۔ ہم، تو یہاں معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے نا، کہ اتنی کامیابی، اتنی دولت، پھر ذاتی زندگی میں یہ سب کیوں؟ نہیں دیکھیں، یہ صرف ایلون مسک کی کہانی نہیں ہے۔ اچھا۔ اگر ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست دیکھیں نا، تو یہ چیز بار بار نظر آتی ہے۔ ہاں۔ ورنالڈ ہارنٹ کو لے لیں، وہ بھی تو اکثر ڈاک پر ہوتے ہیں۔ ان کی بھی پہلی شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ والے 4 بار طلاق لے چکے ہیں۔ 4 بار؟ جی، بل گیٹس کی طلاق نے بھی سب کو حیران کیا۔ سرجی برن، گوگل والے، وہ بھی طلاق یافتہ ہیں۔ یعنی یہ تو ایک رجحان سا لگتا ہے۔ بالکل۔ اصل میں ایک اندازہ ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ 10 امیر ترین لوگ ہیں نا، ان میں سے 6 کی طلاق ہو چکی ہے۔ 10 میں سے 6؟ ہاں، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف ٹاپ 10 کی بات نہیں ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، فوربس میگزین میں ایک تحقیق کی تھی امریکہ کے تمام ارب پتیوں پر۔ اچھا، فوربس نے کیا نکلا اس تحقیق سے؟ نتیجہ یہ تھا کہ امریکہ میں 49% ارب پتیوں کی شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے۔ 49%؟ یعنی تقریباً آدھے؟ جی بالکل، تقریباً ہر دوسرا ارب پتی طلاق یافتہ ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ لیکن ایک منٹ، امریکہ میں ویسے بھی طلاق کی شرح تو کافی زیادہ ہے نا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عام آبادی میں وہاں شرح تقریباً 42% کے آس پاس ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ جی، اب اس سے کئی سوال اٹھتے ہیں۔ کیا پیسہ شادی بچانے میں مدد نہیں کرتا؟ یا شاید طلاق لینا آسان کر دیتا ہے؟ یا پھر ان امیر ترین لوگوں کی زندگی کا جو دباؤ ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہی رشتوں پر بوجھ ڈالتا ہے؟ فوربس کی تحقیق ان کیوں کا جواب تو نہیں دیتی، پر یہ اعداد و شمار یہ ضرور دکھاتے ہیں کہ مالی استحکام کا مطلب یہ نہیں کہ شادی بھی مستحکم ہوگی۔ تو یہ اعداد و شمار، خاص طور پر فوربس والی بات، واقعی ہمیں وہیں لے آتی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کہ دولت شاید زندگی کی ہر مشکل کا حل نہیں۔ یہ مجھے وہ جملہ یاد دلا رہا ہے جو ہمارے مواد میں بھی تھا، پیسوں سے آپ گھر تو خرید سکتے ہیں، لیکن خاندان نہیں۔ بالکل، یہ صرف کہاوت نہیں لگتی، اب ان مثالوں کو دیکھ کر تو حقیقت لگتی ہے۔ جی، اگر ہم اسے ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں نا، تو جو مواد ہم نے دیکھا اس سے یہی لگتا ہے کہ بے انتہا دولت، وہ ذاتی خوشی، سکون یا مضبوط پیار بھرے رشتوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ارب پتیوں کی طلاق کی یہ شرح، جو عام آبادی سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ مالی کامیابی ایک چیز ہے اور ذاتی زندگی کی کامیابی وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ ہو سکتا ہے پیسہ کچھ مسئلے حل کر دے، لیکن جو انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں ہیں، جذباتی ضرورتیں ہیں، خوشی کا اصل مطلب ہے، اسے پیسہ نہیں بدل سکتا۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے سوچنے کے لیے، جو اس ساری گفتگو سے نکلا ہے۔ اگر اربوں ڈالر بھی آپ کو ذاتی دکھ، دل ٹوٹنے، تنہائی سے نہیں بچا سکتے، تو پھر وہ کیا چیزیں ہیں جو واقعی پائیدار خوشی اور مضبوط رشتوں کی بنیاد بنتی ہیں؟
چاہے کسی کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ شاید اس کا جواب ان ارب پتیوں کی کہانیوں سے زیادہ اہم ہے۔